کہ ذاتی مفاد ہو تو میں تو بیرسٹر کے ساتھ رہوں اور میں تو آگے اکاموڈیٹ ہو جاؤں گا. اچھا کنفلکٹ کیا تھا کس کے؟ بیرسٹر صاحب کے ساتھ؟ بالکل کوئی کنفلکٹ نہیں ہے. کوئی کنفلکٹ نہیں ہے کسی قسم کا. وہ پیپلز پارٹی کے اندر گئے, میں لوگوں کے پاس چلا گیا ہوں کہ میرے حلقے کی اپنی ایک سوچ ہے, میرے حلقے کے لوگوں کی اپنی تھنکنگ ہے. بیرسٹر صاحب کا ٹریک ریکارڈ پتا تھا آپ کو بالکل پتا کہ کتنی پارٹیاں تبدیل کی انہوں نے؟ مجھے بالکل. میں جب وہ 1982 میں آئے ہیں پالیٹکس, اس کے باوجود آپ نے ان کو جوائن کیا, آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ 4 سال 4.5 سال بعد 5 سال بعد یا کسی بھی وقت اپنی پارٹی ضم کر سکتے ہیں کسی میں, یا کوئی اور ایسا ڈیسیژن لے سکتے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں تھا؟ نہیں, یہ حالات و واقعات کے مطابق ہوتے ہیں. مجھے اندازہ یہ اس پہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ اس میں ایکسپوجر ہے لیڈرشپ میں کہ نہیں. جب میں آ رہا تھا سیاست کے اندر, مجھے ٹکٹ لینا چاہیے, کس کا لینا چاہیے, تو میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. ٹھیک ہے, ٹکٹ کی گیم ہے نا, ٹکٹ آپ کو مل رہا تھا اس لیے آپ آزاد آ گیا تھا. میرا ایشو نہیں تھا کہ میں نے ٹکٹ ہی لینا ہے, ہوتا تو میں ویٹ کرتا, ایم کیو ایم سے لے لیتا, میں جماعت اسلامی سے. میں تو آزاد آیا کہ منگلا ڈیم اگلے 4.5 سال پہ کون گفتگو کرے گا. مجھے 500 ووٹیں مل جائیں, جب میں ٹیبل پہ بیٹھوں گا وابڈا والوں کے ساتھ, آزاد حکومت کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, تو میں کہوں گا جی کہ میں وہاں کا اپوزیشن لیڈر ہوں. اگر میں الیکشن ہار گیا, اگر میں ایم ایل اے بن گیا تو میں بہتر طریقے سے لوگوں کو اکاموڈیٹ کروا لوں گا. تو میں آج ٹھیک ہے, میں آپ سے فرق پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹکٹ ملنا کسی بھی جماعت کا اور نہ ملنا, آزاد لڑنا, ان دونوں چیزوں میں کیا ڈفرنس ہے. لیکن یہاں پہ ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سامعین تو ہم مزید ڈسکس کریں گے. مین وائل آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, 90 ٹائپ کریں, اسپیس دیں, اپنا پیغام لکھیے اور بھیج دیجیے 1313 پر. مجھے کہتے ہیں عارف ملک. Alright, welcome back again. This is me, Arif Malik, and you're tuned into Rose FM 90. پروگرام ہے روز لائیو ٹاک, اور آج میرے ہم نام اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری محمد عارف, LA2 چک سواری سے متوقع امیدوار ہیں. کس جماعت کے امیدوار ہیں یہ ہمیں نہیں بتا رہے. آف ایئر بھی میں ان سے بڑا پوچھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی تینوں کے تینوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. اچھا چلیے عارف صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آزاد امیدوار لڑنا اور کسی پلیٹ فارم پہ لڑنا کیا ڈفرنس ہے, فرق کیا ہے ان دونوں چیزوں میں؟ بالکل ایک سینٹینس میں یہی اسی طرح ہے کہ آزاد امیدوار جو ہی آپ اناؤنس کرتے ہیں تو آپ جیت بھی جاتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کہ یہ 100% اس نے جیت جانا ہے, اس پہ پہلی قدغن آ جاتی ہے کہ اس نے جا کے بکنا ہے, اس نے کسی نہ کسی سے قیمت وصول کرنی ہے, اور جدھر حکومت ہوگی اس سے قیمت وصول کر کے چلا جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک بندہ کسی ایک بندھن میں نہ بندھا ہو تب تک اسے آزاد منش نہیں ہونا. مطلب کسی نہ کسی بندھن میں آپ جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, انگوٹھی آپ پہنائیں گے یا آگے پہنائیے وہ پارٹی والے پہنائیں گے؟ نہیں یہ بتائیں نا, یہ دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے. انگوٹھی آپ نے کوئی تیار کی ہوئی ہے؟ نہیں کی میں نے آپ کو اوپن کہہ دیا کہ سب سے ڈائلاگ پہنائیں گے یا پہنیں گے؟ چلیے یار سب کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, یا تو انگوٹھی آپ نے پہنانی ہے یا پہنیں گے. نہیں, دونوں طرف سے چل رہی ہے نا. اچھا دو انگوٹھیاں ہوں گی. ٹھیک ہے, 40 سال سے کام کر رہے ہیں اس وقت. آپ کے سامنے چک سواری میں جو صورتحال ہے, کیپٹن سرفراز صاحب از اے سیزنڈ پولیٹیشین, اور ان کے جو وزڈم ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہے, شاید آپ کو بھی نہ ہو. اور چودھری مجید صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اپنی پارٹی کے صدر ہیں, اور قد کاٹ ایسا رکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ زرداری صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, ان سے میٹنگ کرنے جاتے ہیں, بڑی آسانی سے ان کو ٹائم مل جاتا ہے. شاید میرے لیے میں اور آپ کو 5 سال 10 سال انتظار کرتے رہیں پھر بھی ہمیں ٹائم نہ ملے. تو اتنے بڑے ٹائکونز اور چودھری عارف, کم آن. بالکل زبردست ملک صاحب. 2 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں میرے سامنے جو 40 سالوں سے 41 سالوں سے حلقے کے اندر موجود ہیں, خاص طور پہ چودھری مجید صاحب. اور چودھری مجید صاحب اس وقت اپنی سیاست کی پیک پہ ہیں. پیک یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی جماعت کے پریزیڈنٹ ہیں تو اس کے آگے تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, آپ کو کوئی عہدہ ملے یا نہ ملے, یہ اس کا پیک ہوتا ہے. میرا ان کے ساتھ جو سیاسی طور پہ بہت زیادہ کنٹراڈکشن ہے حلقے کے اندر, کہ 41 سال کے اندر انہوں نے کوئی ایک ایسا کام کیا ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم جب کوئی پوچھے گا کہ عارف کو جانتے ہو, کوئی کہے گا عارف ملک یار وہ جو 90 نہیں یار دوسرا وہ منگلا ڈیم والا. اس کا مقصد ہے میں نے اپنے منگلا ڈیم پہ 10 سالوں میں ایک نام کمایا ہے. ایک کام جب بندہ کرتا ہے تو اس پہ اس کا نام بنتا ہے. آپ نے یہاں پہ لائیو ٹاک شو کروا کے آپ اپنے نام بنایا. میں کہتا ہوں میرے پورے حلقے کے اندر 41 سالوں کے اندر دونوں اقتدار میں رہے ہیں. کس طرح رہے ہیں؟ ایک ایم ایل اے رہا ہے, دوسرے کی حکومت ہوئی ہے, اپوزیشن میں وہ رہا ہے. ایک حکومت میں گیا, دوسرا اپوزیشن میں, یعنی دونوں
40 سال سے حلقے کے اندر موجود ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت سونے کی وہاں پہ سڑکیں ہونی چاہیے تھی, وہاں پہ ان امپلائمنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ انڈسٹری ہونی چاہیے تھی, وہاں پہ ٹورسٹ ہاٹس ہونے چاہیے تھے, وہاں پہ اسکولوں کی یہ حالت ہونی چاہیے تھی کہ لوگ کہتے کہ ہم پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں پڑھائیں گے, لوگ ہاسپٹل کی یہ کہتے کہ ہم میرپور میں پرائیویٹ جا کے علاج نہیں کروائیں گے, وہاں پہ ایسی اسپتالوں کی حالت ہونی چاہیے. چلو یار صاحب, ملکی حالات پتہ ہیں آپ کو, ملکی حالات پتہ ہے آپ کو. 40 سالوں سے ملکی حالات تو یہ نہیں ہے نا. میں یہ کہتا ہوں چھوڑیں ملکی حالات کو بھی, میں نہیں کہتا. ایک جو ایم ایل اے ہوتا ہے اس کی سالانہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ 50 لاکھ روپے ہوتا ہے, پلس اس کو آ کے وہ کشمیر کونسل سے بھی پیسے ملتے ہیں, UNDP سے بھی ملتے ہیں, جو اقوام متحدہ ہے یونیسیف ہے وہ بھی پیسے دیتا ہے. تو یہ کروڑوں کی گرانٹ بنتی ہے ایک سال کے اندر صرف ایم ایل اے کا استحقاق پہ. ایم ایل اے کون سا ہے یہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 15 سال سے چودھری مجید صاحب ہمارے حلقے کے اندر آ رہے ہیں ہیٹرک کر کے ایم ایل اے. اگر صرف ہر سال میں 16 جو کلومیٹر ہے ملک صاحب وہ ایک سڑک ملتی ہے ایم ایل اے کو استحقاق کی, اگر میں 16 صرف اس سے ضرب دوں نا تو وہ 80 کلومیٹر بنتی ہے ایک سیزن کی, یعنی 5 سالوں کی. اگر 15 سے ضرب دوں تو 15 سال سے یعنی 3 کو ضرب دوں 80 سے تو یہ بنتی ہے 240 کلومیٹر سڑکیں صرف بنتی ہیں حلقہ نمبر 2 کے اندر. آپ جائیں ذرا میرے ساتھ سفر کر لیں. اگر آپ بیمار آدمی کو گردوں کا مریض ہو چکسواری سے بٹھا کے میرپور لے آئیں تو وہ بیچارہ جب یہاں پہنچے گا ڈاکٹر کہے گا 50% یہ وہاں پہ بیمار تھا اور 50% آتے ہوئے بیمار ہو گیا ہے. کچھ 80 اموات وہاں پہ ہوئی ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور اتنی زیادہ یہ سڑکوں کی وجہ سے ادھر پہنچتے پہنچتے بلیڈنگ اس طرح ان ایون ہوئی ہے کہ وہ گردوں کے اندر چلی گئی, دل کو اس نے بلاک کر لیا اور ڈیتھ ہو گئی ہماری. آپ یقین کریں کہ 240 کلومیٹر سڑکیں بنتی ہیں چودھری مجید کی. مجھے بتائیں کس جگہ پہ بنی ہے. کیپٹن سرفراز کی حکومت رہی ہے مسلم کانفرنس کی, سینئر نائب صدر مجلس عاملہ کا اجلاس ہو رہا ہے, سردار عتیق کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, سردار قیوم کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, اور انہیں فنڈ اتنے ملے ہیں کہ جو برابر ہوتے ہیں کہ ایم ایل اے کے. مگر میں کہتا ہوں وہ کدھر گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ چکسواری پورے 6 یونین کونسل ہیں, ایک ٹاؤن کمیٹی ہے, ایک میونسپل کمیٹی ہے. مجھے ایک سڑک ایسی بتا دیں 1 کلومیٹر کوئی بھی ان کا بندہ کہ جی کیا بات ہے یہ نئی صدی کی سڑک ہے, آپ کو نہیں ملے گی. ایک ایسی گلی مجھے بتا دیں کہ یہ جناب نئے سیزن کی گلی ہے, ہم اس کو مان لیتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک سکول بتا دیں جس کے اندر وہاں کے لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے پرائیویٹ سکولوں میں. مجھے ایک RHC BHU جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے ایسا بتا دیں جس میں لوگ ہیں جی کہ ہم نے نہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا, ہم نہیں افورڈ کر سکتے, ہمیں تو یہاں سے ٹیبلٹس مل جائے گی. نہ ہیلتھ کے اندر کام ہے, نہ ایجوکیشن کے اندر کام ہے, نہ انفراسٹرکچر کے کام ہے. ابھی آگے جا کے دیکھیں ان امپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے, کوئی کام نہیں ہے. ایک بات اگر آپ سے میں شیئر کر لوں, میرپور کا جو اس وقت آپ کے بہت سارے لوگ آئے ہیں یہاں پہ, مجھے افسوس ہوا ہے. آپ نے پوچھا, ان کی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسا آدمی یہاں پہ آ کے ہماری خدمت کر رہا ہے کہ مجھ جیسے بندے کو بھی یہاں پہ بٹھا کے لاکھوں لوگوں تک میری آواز پہنچا رہا ہے. میں اس قابل نہیں ہوں. اور یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں بڑے بڑے کینڈیڈیٹ, آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کا مسلم لیگ کا کیا ہے مینیفیسٹو, وہ کہتے ہیں نواز شریف. یار مینیفیسٹو نواز شریف ہے. آپ پوچھتے ہیں جی آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے جی روٹی کپڑا مکان. یار مینیفیسٹو کا مطلب ہے آپ کا اپنا حلقہ ہے, اس کے اندر رہنے والے 2 لاکھ لوگ ہیں, ان کا ہیلتھ کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے, انڈسٹری کا مسئلہ ہے. سب سے بڑھ کر ملک صاحب جو اس وقت ہمارا جو مسئلہ ہے, ہمارے 10 لاکھ لوگ کشمیری میرپوری انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں, وہ یہاں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ 1 لاکھ کشمیری جب وزٹر ہر سال آتا ہے نا, 5 ارب روپے کی اکانومی ایکسیلریٹ ہوتی ہے. وہ آ کے یہاں پہ ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ جب خرچ کرتا ہے 5 ارب روپے اکانومی یہاں پہ چلا کے واپس چلا جاتا ہے. آج وہ نہیں آ رہے, کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہم نے ان کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہاں پہ آئیں تو بخار ہو جائے تو میڈیسن لینے کہاں جائیں بھائی, ہم اس میں نہیں آتا, ہم اسپین چلے جائیں گے, یونان چلے جائیں گے. نہیں, اس کے اور بھی وجوہات ہیں. رحمان ملک صاحب نے ایک بیان جاری کیا تھا, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, کہ جو ایکسپیٹریٹس ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ جب پاکستان آتے ہیں تو اپنا وزٹ ڈسکلوز نہ کریں. یہ المیہ نہیں ہے تو اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے نا. نیشنل ری سیٹلمنٹ پالیسی ہوتی ہے. یہ گئے نا ایم ایل اے ہیں بیرسٹر, سوری اپنے
क्या नाम है, कैप्टन साहब भी, चौधरी मजीद साहब भी, मुझे 40 सालों के अंदर 2 दफा वो बने, 5 दफा वो बने। मुझे बता दें, हम लेजिस्लेचर MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जाके कानून साजी करनी है, रिफॉर्म्स करनी है और लोगों को डिलीवर करना है। मुझे चौधरी मजीद साहब और कैप्टन सरफराज साहब बता दें, हम ये बिल असेंबली के फ्लोर पे लेके गए थे जिससे लोगों को ये फायदा पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल कि जी हमने पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स ले आए। अच्छा, इन लोगों से बोलना क्यों नहीं बोलते ये असेंबली में जाके? मैं कहता हूं जी कि ये सिर्फ 2-4 बंदे ऐसे हैं जो बंदे हमें बोलते हुए नजर आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं बोलता। सर वो भी नहीं, मैं 4.5 साल का, मुझे बता दें कि 2 चीजें हमारे ऊपर आई। एक नेचुरल डिजास्टर आया है, क्या नाम है, जलजले का। एक आया मंगला डैम का 1.25 लाख, अब आ रहा है नीलम जेलम हाइडल पावर का। नेशनल रीसेटलमेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं? मैंने एक सेमिनार मैनेज हुआ इस्लामाबाद मैरियट में, मुझे भी उन्होंने बुलवाया। मैंने कहा खुदारा मुझे ना बुलाया, 4 लोगों का मैं नाम तुम्हें देता हूं, उनको बुला लो। कहते हैं कौन? मैंने कहा एनवायरमेंट का राजा नसार है, चौधरी यूसुफ रटवी है मिनिस्टर मंगला डैम का, चौधरी मजीद साहब इस वक्त प्रेसिडेंट है पीपल्स पार्टी के, उनकी हुकूमत चल रही है, चौधरी यासीन साहब को बुला लें और नेशनल रीसेटलमेंट पे 20 आपके वुजरा और सेनेटर आएंगे तो वो उनका काट के बात। आप यकीन करेंगे वहां पे मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, ये 4 नहीं आए। क्या जी कौन सी लेजिस्लेशन करते हैं? FIR काटी जाती है, कोई बंदा जाके आता है आर मलिक ने मुझे ये कहा, पुलिस वाले उठते हैं आपको पकड़ के ले आते हैं, बाद में पता चलता है ये झूठी है। मलिक साहब ये पोजीशन है इनकी कि मुझे एक चीज भी नजर नहीं आ रही, ओवरसीज पे ये काम नहीं कर रहे। यार साहब एक मैसेज आया है, मुझसे रहना नहीं हो रहा। शाहिद साहब हमारे साथ रहे हैं जेलम से। मलिक साहब किस किस के कपड़े पहनाएंगे? इस हमाम में सब नंगे हैं, अल्लाह हमें इन पॉलिटिशियन से माफी रखे तो बेहतर है। देखें ये बहुत जबरदस्त, मुझसे रहा नहीं गया। शाहिद साहब को बहुत सारे SMS हैं, ये मुझे नजर आया। आपको बताएं कि दुनिया के अंदर इस वक्त 193 मुल्क हैं, उनमें जब भी उस गंभीर सिचुएशन से निकाला है तो पॉलिटिशियन ने निकाला है, और पॉलिटिशियन को चूज किया है, लोगों ने चूज किया है। लोग किससे चूज करते हैं? वोट से। हजरत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी वो कोई इस्लाम को बचाने के लिए जिस तरह मौलवी बताता है इस तरह की नहीं थी। वो था कि यजीद जो अमीर माविया कातब वही था, उसका बेटा था, उसको नॉलेज था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, उसके खिलाफ डटे हैं। तो सिर्फ ये क्लैश था कि कौन अमीर उल मोमिनीन होगा। इनकलाब पे यकीन रखते हैं आप? बिल्कुल मैं यकीन रखता हूं, और इनकलाब लाने के लिए एक लीडर इनकलाब की हालत यह है कि इमरान खान को वोट ही कोई नहीं देता। सब कहते हैं जी इमरान खान इमरान खान इमरान खान। जिसने आपको किया है ना मैसेज, इनको बताएं कि जनाब साहब इमाम में नंगे हैं तो आपने उन नंगों में से एक अच्छे को निकालना है, और ये एक प्रोसेस होता है, और इसके बाद आपने आजादी हासिल करनी है। किस तरह? इकोनॉमिकली, जिस तरह के साउथ अफ्रीका ने की है, जिस तरह के अब अच्छी मिसाल आप क्रिकेट मैच पे देखते हैं जी इंडिया जीत रहा है और हमारी फाइट है। क्या आपने कभी ये सोचा कि इक्तिसादी लिहाज से वो आगे क्या निकल गया, हमें उससे मुकाबला करना चाहिए? सेमीफाइनल फिक्स था? नहीं जी, बिल्कुल नहीं फिक्स था। बहुत अच्छा लड़के खेले हैं पाकिस्तानी, मैं बिल्कुल उनपे, मैं चूंकि क्रिकेटर रहा हूं बहुत अच्छे लेवल का, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में कप्तानी की है हॉकी की, और एथलीट इतने कैचेस कभी किसी ने छोड़े होंगे? मैं कहता हूं उनकी नहीं थी, वो जो सिलेक्टर है ना उनकी नेग्लिजेंस है कि अच्छे लोगों को उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान में जितना मतलब गिलानी साहब के जाने की वजह से कोई इशू नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं इशू, ये जो बातचीत हो रही है मीडिया में, बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। वापस आते हैं जी, ये जो कह रहे हैं ना, ये अच्छे लोगों को वोट दें, बरादरीज़म इलाकाईज़म को छोड़ें। आप कहते हैं ये चौधरी मजीद और कप्तान सरफराज जो हैं ये बड़े बड़े हॉक्स बैठे हुए और आप इनके साथ मुकाबला, यकीन करें कि आज जाके पोल करवाएं आप। अगर मैं वो सिस्टम बेहतर करवाने में कामयाब हो गया इलेक्शन के अंदर, तो मैं देखता हूं किस तरह ये जीत के आते हैं, लोग किस तरह इनको वोटें देते हैं। लोग नहीं देते, ये एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया हुआ है कि उस तरह वो वोटें निकलवा लेते हैं। सिंपैथीज वो किसी और के होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, मेरा एक पोलिंग स्टेशन था, वहां पे बेचारा डिसेबल एक लड़का था, वो वोट देने गया, वहां पे एक बैठा हुआ था एजेंट, उसने कहा लियाकत किसको वोट देगे? कहता सत्ती गल पुछो तो आलफ की, मैं तुसा बाल तो उन्होंने देने, सच्ची बात पूछे तो आरिफ को दूंगा, नाम डालने तो नहीं देंगे। आरिफ साहब ये मसला है कि हमने इस सिस्टम को, मैं बात कहता हूँ, आरिफ कहते हैं जी आप वोट नहीं ले सके। मैंने कहा मेरा कसूर है यार कि मुझे वोट डलवाने का तरीका भी आना चाहिए, हमें उसको सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। आप सिस्टम दुरुस्त करेंगे तो ये फिर ये नहीं होगा कि बगैर कोई भी रेवड़ उसके बगैर नहीं चल सकता जब तक उसको चलाने वाला कोई ना हो। कौमें लीडर चलाती हैं, लीडरों को कौम बनाती है और फिर वो आगे निकल जाती है। मैसेज आ रहा है, 2 मैसेज लगातार आए हैं। आरिफ जी आई लव यू, लेकिन नाम किसी ने नहीं लिखा। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है जी। अच्छा जी, अभी हम आते हैं कि आपने इतनी सारी बातें कर दी, आपके बारे में कहते ये हैं कि थोड़ी बहुत मुझे भी ये फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो कि आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे।
آپ کی اسپیچ آپ کی بات چیت از کائنڈ آف اے میسمرائزنگ، لیکن آپ مجھے میسمرائز نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں اینکر ہوں، یس میں عوام نہیں ہوں، بالکل ٹھیک ہے.